ان کے بارے میں وہ حقائق بتائیں گے جو شاید آپ نہیں جانتے۔ اس سے پہلے ملا کردستانی کا فتنہ جس نے اکثر پاکستانیوں کو خوب گمراہ کیا اور اب خطیب سرکار کے نام سے مشہور اس جعلی پیر کے وجہ سے لاکھوں پاکستانی اپنی ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ شرکیات اور فتنوں کے لحاظ سے پاکستان کو اگر دنیا کا سپر پاور کہا جائے تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ جہاں کسی پتھر کے اوپر بھی سبز چادر ڈال کر دو بندے سامنے بیٹھ جائیں تو اگلے دن اسی جگہ گنبد بنا دیا جاتا ہے اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول کر اسی پتھر کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا بنا دیتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی منافع بخش کاروبار ہے جہاں یہ گمراہ گدی نشین روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے کماتے ہیں اور کمزور ایمان والوں کو مزید گمراہی کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ دور حاضر کا خطرناک فتنہ خطیب سرکار جس نے مکر و فریب کے ذریعے لوگوں کی توجہ حاصل کی۔ یہ انسان خود کو اللہ تعالیٰ کا ولی کہتا ہے اور ایک شب کے ذریعے ہر ناممکن کام کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس کے ایک شب سے وہ بیمار بھی صحت یابی پاتے ہیں جن کو ٹھیک کرنا میڈیکل سائنس کے لیے ناممکن ہے۔ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ آدمی دور حاضر کا سب سے بڑا دجال ہے جو اپنے مکر و فریب کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے؟ یہ کسی کی آنکھ سے کیل نکالتا ہے، کسی کی بازوؤں سے تارے نکالتا ہے، مگر محدثین یہاں تک لکھتے ہیں کہ جو بندہ پانی پر چلے، ہوا میں اڑے، حتیٰ کہ آگ میں اتر جائے، اسے اللہ کا ولی مت سمجھنا، کیونکہ وہ شیطان ہے جو جنات اور شیاطین کی مدد سے شعبدہ بازیاں دکھاتا ہے۔ اگر اس صاحب کو دور حاضر کا دجال کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ لفظ دجال دجل سے ماخوذ ہے جس کا مطلب دھوکہ دینا اور حق کو چھپانا ہے۔ اب ذرا ان باتوں پر غور کرے۔ دجال کی ایک ہاتھ میں جنت جبکہ دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ دجال کے ساتھ مختلف شیاطین ہوں گے۔ یہ شیطانوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرے گا، بارش برسائے گا، مگر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی بلکہ یہ محض آنکھ کا دھوکہ ہوگا۔ ناظرین، اب سچائی کی طرف آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح خطیب سرکار کے ساتھ بھی انسانوں کے روپ میں کچھ شیطان ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ مثلا جن لوگوں کو یہ بھرے مجمع میں شو کر کے ٹھیک کر دیتا ہے وہ ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ مختصر یہ لوگ بیمار نہیں بلکہ پیڈ ایکٹرز ہوتے ہیں۔ یہ سارا ایک مکمل اسکرپٹڈ ڈرامہ خطیب سرکار لوگوں کے سامنے کرتا ہے، جبکہ اگلے دن سینکڑوں لوگوں کی بجائے ہزاروں لوگ علاج کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ان میں واقعی کچھ لوگ کسی جادو کی وجہ سے بیماری کا شکار ہوتے ہیں جن کو یہ شیاطین کی مدد سے ٹھیک کرتا ہے۔ اگر یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا ولی اور نیک بندہ ہے تو یہ کوئی قرآنی آیت پڑھ کر دم کیوں نہیں کرتا؟ اکثر لوگ اس آدمی کو بہروفیہ اور فراڈی کہتے ہیں، لیکن ان کے پاس مدلل جواب کوئی نہیں کہ آخر ایک چٹکی بجانے سے شفا کیسے مل جاتی ہے۔ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم، شیطان کے ہتے نہ چلنا اور اس کے لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اب یہ جادو اور جنات کے مسائل ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتے ہیں جو اسلام سے دور ہوتے ہیں یا ذکر و اذکار اور نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ جب جنات یا شیاطین ان کو پکڑ لیتے ہیں اور شرط یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں فلاں دربار پر لے جاؤ، اور جب انہیں وہاں لے کر جایا جاتا ہے تو کچھ عرصہ کے لیے وہ شیاطین اس بندے سے دور چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد اس انسان سے شرک کروانا ہوتا ہے۔ دراصل اس کے ساتھ سرکش شیاطین موجود ہے، اور جو لوگ کسی جادو کا شکار ہوتے ہیں شیاطین اور جنات کی مدد سے ان پر جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ مگر جس طرح یہ پیدائشی معذور لوگوں کو ٹھیک کرتا ہے، اندھوں کو بینائی عطا کرتا ہے، یہ سب جھوٹ اور بکواس ہیں، بلکہ یہ ان کے اپنی ٹیم کے ممبرز ہوتے ہیں جن کو ہر ڈرامہ تیار کرنے کے لیے باقاعدہ پیسے دیے جاتے ہیں۔ اب ذرا تصور کرے اگر یہ قرآنی آیات پر دم کرتے ہیں تو زور سے پڑھنے میں کیا قباحت ہو سکتی ہے۔ اس بات کو آپ اس طرح سمجھے، لوگ ہندو پنڈت عیسائیوں کے پاس بھی علاج کے غرض سے جاتے ہیں اور انہیں بھی شفا مل جاتی ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کا دین بھی جھوٹا ہے، تو پھر شفا کیسے مل جاتی ہے؟ اس لیے ان جھوٹے پیروں اور مزارات پر جانے سے پہلے اپنی ایمان کا سوچیں۔ ان شیطانوں کے پاس سینکڑوں ملازم ہوتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر کے بیماری اور صحت یابی کا ڈرامہ رچاتے ہیں۔ جب ان چھوٹے دجالوں کے آگے ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے تو ذرا سوچئے جو اصل دجال ہے اس کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا اور مسلمانوں کا کیا حال ہوگا، جس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے میں جہنم ہوگی۔ یقیناً یہ گمراہ لوگ دجال کو بھی پیر اور خدا کا درجہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان شیطانوں سے، ان کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔